کچھ دن پہلے میرا دوست بہت پریشان تھا اور شدید غصے میں میرے پاس آیا۔ غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سلام کیا اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا حالات خراب ہیں۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے آگے بڑھایا اور وہ خاموش تھا۔ پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں اس کے غصے کا کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا اور مجھے کہنے لگا مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بہت حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ میرا یہ دوست تو چند میرے ایسے دوستوں میں سے تھا جو اپنی بیوی کے نام پہ سانس وار دیتا تھا۔ میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، تم تو کبھی ایسے نہیں تھے۔ تم تو وہ مرد ہو جو اپنی بیوی کی خواہش اس کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے ہو۔ تم تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی شاید اس زمانے میں کوئی کرتا ہو۔ وہ غصے میں بولا، سب ختم ہو گیا۔ اب میں اس کے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا۔ بس اسے طلاق دے کر جان چھڑانی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، پاگل نہ بنو، تمہارے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا اور نہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اصل میں جانتا ہوں تم دونوں بے پناہ محبت کرتے ہو ایک دوسرے سے، بلکہ تم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ بھابھی اور تم ایک دوسرے کے بنا ایک پل نہیں گزار سکتے تھے۔ تم بھابھی کے بنا اور بھابھی تمہارے بنا خاک ہے۔ اسد غصے سے بولا، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی، ہوا کیا ہے؟ چلا کر بولا، وہ میرے بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتی۔ میرے بہن بھائی گھر آ جائیں تو اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے میری بیوی کسی لڑکے کے ساتھ فون پہ بات کرتی ہے۔ میں حیران ہوا، اسد تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں بھابھی کی گارنٹی دیتا ہوں وہ ایسی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تم کو کس نے کہا ہے بھابھی کسی لڑکے سے بات کرتی ہے؟ تو وہ چلا کر بولا، میری بھابھی نے بتایا ہے۔ میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ پھر وہ بولا، جب میں نے اس سے کچھ پوچھا تو مجھے غصے میں بولی، اپنے باپ کا ہے تو طلاق دو مجھے، اب میں اسے ہر حال میں طلاق دوں گا۔ میں نے سب سے مشورہ کر لیا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، دے دو طلاق۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، پاگل، تم کو یاد ہے جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تم کو بہت زخم آئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا اس وقت تمہاری بیوی کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوں کو، تمہارے لیے روتے ہوئے، تمہاری شفا کی خاطر دعائیں مانگتے ہوئے۔ تم کو کیسے سنبھالا تھا، تمہیں سینے سے لگا کر رکھا، تمہارے درد میں آہ بھری، تمہارے زخموں کو چوما، تمہارے ہر درد پر آنسو بہائے، تمہارے لیے رات بھر جاگی۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس نے مجھے کہا، باپ کی اولاد ہو تو طلاق دو۔ میں نے پوچھا، اب بیوی کہاں ہے تمہاری؟ غصے سے بولا، گھر ہی ہے، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا، اب چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا، بس طلاق۔ میں اس کے سامنے بیٹھا۔ سنو، کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے؟ میری طرف دیکھ کر بولا، بے انتہا۔ چلو طلاق سے پہلے اس محبت کو یاد کرتے ہیں۔ چلو مان لیا تمہاری بیوی نے تمہاری گستاخی کر دی، اسے کچھ لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں۔ چلو طلاق دے دو تو تم جس ہم سفر سے تم بے پناہ محبت کرتے تھے وہ تم سے بچھڑ جاتی ہے، تم اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہو،
तुम उसके लिए, वो तुम्हारे लिए अजनबी हो जाती है। चलो सोचो तो सही, तुम्हारी मोहब्बतें रायगा हो जाती हैं। तुम पत्थर दिल होकर अना में छोड़ देते हो। जिसके सर दर्द पर तुम परेशान हो जाते थे, उसे जिंदगी भर का दर्द दे देते हो। तुमने छोड़ दिया। बच्चे बेगुनाह फना हो गए। तुम्हारी बीवी कुछ साल माँ बाप के घर रहती है, फिर उसके माँ बाप बेटी का बोझ कम करने के लिए किसी तलाक याफ्ता या शराबी से या किसी बूढ़े से इसका निकाह कर देते हैं। वो ना चाहते हुए अपनी जिंदगी को खाक होता देखती है। वो तुम्हारी ठुकराई हुई जिंदा लाश बनकर सर झुकाए गमों की दलदल में डूबने लगती है। फिर कोई इसका हमसफर बन जाता है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। तुमको भी एहसास होने लगे तुमने उसे छोड़कर गलती की। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा ली थी। लोगों की सुनकर तुम अपना घर उजाड़ लो। तुम उसे याद करो, इसकी वफाएं याद करो। तुम्हारे बच्चे माँ को तलाश करें, तुम उसे घर लाना चाहो, तुम्हारा दिल फट जाना चाहता हो। फिर तुमको कोई बताए वो बेचारी बहुत दर्दनाक जिंदगी गुजार रही है। तुम उसे जो दुनिया की हर खुशी देने की बात करते हो, हर महीने उसे शॉपिंग करवाते हो। तुम्हारे बाद ईद को भी वो नए कपड़े ना पहने। कभी तुम उसे देख लो, वो हारी हुई जिंदा लाश तुमसे अपना गुनाह पूछ रही हो। तब तुमको मेरी बातें याद आए कि दोस्त ने रोका था कि तलाक ना देना। औरत ने दुनिया की सर्द हवा महसूस नहीं की होती। वो कभी गुस्से में कुछ बोल दे तो दरगुजर कर जाना। वो मोहब्बत में गिरफ्तार कभी गुस्ताखी कर बैठे तो नफरत की आग जलाने के बजाय सब्र और उसे मोहब्बत का दिया जलाकर उसे माफ करके सीने लगा ले। मेरे दोस्त की आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो बिना कुछ कहे घर को भागा, घर दाखिल हुआ। बीवी बच्चों को गोद में लिए उदास बैठी थी। असद घर दाखिल हुआ। असद ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसकी बीवी डरी हुई थी, कमरे में गई। इससे पहले असद कुछ कहता, बीवी ने असद के पांव पकड़ लिए। असद जी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें, आप मुझे ना छोड़ें। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बस मुझे नहीं समझ आया था मैंने कैसे वो अल्फाज आपको बोल दिए थे। मैंने अल्लाह से भी बहुत माफ़ी मांगी है। असद ने कहा, पाँव छोड़ो मेरे। बीवी ने रोते हुए कहा, जब तक माफ़ नहीं करते मैं पाँव नहीं छोड़ूंगी। असद ने फिर कहा, आसमां पाँव छोड़ो। इस बार बीवी ने अपने होंठ पाँव पे रख दिए। असद, मर जाऊंगी आपके बिना, आप ना जुदा करें मुझे खुद से। वो रो रही थी। असद को एहसास होने लगा था वो अना, गुस्से और लोगों की बातों में घर जलाने वाला था। बीवी रोते हुए बोली, 10 दिन से आप मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे सीने से नहीं लगाया। असद ने झुककर आसमां को थामा, आंसू साफ किए इसके और प्यार से बोला, मेरी जान, भटक गया था, मुझे माफ कर दो। मेरा दिल अब तुम्हारे लिए साफ है। तुम्हें पिछले 10 दिनों से देख रहा हूं, बुझी हुई हो और मुझे मनाने की कोशिश भी कर रही हो। मेरे सामने हाथ जोड़ती हो, लेकिन मैं तुमको छोड़ देना चाहता था। जाओ, बच्चों को रेडी करो, खुद भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। इसकी बीवी इसका हाथ थामे जीने लगी थी। दोस्तों, इतना कहूंगी कि छोटी सी जिंदगी है, किसी को दुख ना दो, मोहब्बतें बांटो ना, छोड़ो ना, रुसवा ना करो, रुलाओ ना उनको, आंसू देना खाक करना,
لوگوں کی سن کے نفرت کی آگ میں، انا کی جنگ میں راستے بدلنا چھوڑ دو۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کب سانسوں کا سفر ختم ہو جائے۔ محبتیں بانٹو نا، ہر مرد، ہر عورت، سب شکوے مٹا کر اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا لو۔ چھوٹی سی غلطی زندگی ہلا سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔